دعا کتنی اہم عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بندوں کو جو چیز عطا کی بطور عبادت یہی دعا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ. جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، یعنی پکارنا یہ بھی عبادت ہے. اور عبادت میں شرک منع ہے. مشرکین مکہ کا جو معاملہ تھا وہ غیر اللہ کو پکارتے نہیں تھے، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ خود کہتے ہیں قرآن کے اندر، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس میں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، تاکہ ہم اللہ سے اگر کچھ مانگیں تو ان کے ذریعے سے اگر مانگیں گے، ان کی سفارش کر کے، تو وہ جلد ہم کو مل جائے گا. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. وہ ایسی چیز اللہ کو بتا رہے ہیں زمین اور آسمان میں جس سے اللہ پاک ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. یہ جن کی پکارتے ہیں ہم، ان کی ہم عبادت نہیں کرتے. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے میں. تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. یہ عقیدہ جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، میں نے پچھلے کل کے درس میں بتایا تھا کتنا بڑا گناہ ہے. عبادت کا عبادت کس طرح کرنی ہے یہ کون بتائے گا اور کون طے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ فَاصِلَةٌ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا تم نے اللہ کے شریک بنا لیا جو تمہارے لیے دین بنائے؟ اب لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ نے اس کا حکم دیا تھا. اس کا مطلب دین بنانا اللہ کا کام، اور اگر کسی اور کو دین بناتا، کوئی اور دین بناتا ہے اور آدمی کسی اور سے دین لیتا ہے تو اللہ کا مقام دے رہا ہے اس کو. اللہ رب العالمین واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کے نبی نے بار بار وضاحت کی ہے کہ آپ صرف وحیوں کی اتباع کرتے تھے، اس لیے اس میں بھی اسی چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتائی. عبادت کے آداب بتائے گئے. میں نے خطبے کے بعد فوراً جو آیت تلاوت کی سورہ جن کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو، بالکل اکیلا. بعض لوگ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجرم اور گنہگار آدمی اگر ہے وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کی نہیں قبول کرے گا، اس لیے کسی کا وسیلہ. اس کے رد میں بے شمار چیزیں موجود ہیں. ایک بہت بڑی مشہور چیز جو ہر آدمی کے علم میں تقریباً ہوتی ہے، میں اشارہ کر دوں. بنی اسرائیل کے 3 لوگ کار میں جا کر پھنس گئے، 3 لوگ. یہ ایک واقعہ مشہور ہے. ایک دوسرا بنی اسرائیل کا واقعہ معاف کیجیے گا، وہ یہ کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے. 99. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لوگ مجرم ہیں. ارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے استغفار کرو. کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو شرکوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جن لوگوں کو اوپر عذاب آیا تھا. صرف یہ نہیں کہ اللہ دعا قبول کرے گا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. یہاں پر ایک بات رک کر کے کہہ دوں، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں توبہ اور استغفار جو ہے وہ صرف گناہ کے بعد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. آج دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کے فائدے کیا کیا ہے؟ تمام کے تمام مسائل کا حل استغفار میں ہے. بڑی مشہور بات ہے. حضرت حسن بصری کے پاس 4 لوگ آئے. ایک آدمی تھا اس کو اولاد نہیں تھی. آپ نے کہا استغفار کر. ایک کہتا ہے میرا کاروبار ختم ہو گیا. آپ نے کہا استغفار کر. ایک کہتا ہے بارش نہیں ہے. آپ نے کہا استغفار کر. ایک کہتا ہے کہ مال بہت کم ہے اور اولاد بہت زیادہ ہے.
بہت پریشان رہتا ہوں. آپ نے کہا استغفار کر. آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, شاگردوں نے کہا, چاروں نے الگ الگ مسائل بتائے اور آپ نے سب کو ایک حل بتایا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ رب العالمین سے استغفار کرو, یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بارش بھی دے گا, مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا استغفار کی بنیاد پر. تو اللہ رب العالمین سے خوب استغفار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا, اللہ کے نبی نے 99 قتل کیا اس آدمی نے. اب اس کے بعد ایک بزرگوں کے پاس گیا, ان سے جا کر پوچھتا ہے میں نے 99 قتل کیے, کیا میری توبہ قبول ہوگی, مجھ کو معافی ملے گی؟ وہ بزرگ عالم نہیں تھے, اسی لیے مسئلہ ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے. اب حدیث میں وہ زاہد تھے, انہوں نے کہا 99 قتل کے بعد آئے, ڈاٹا اٹھا, قاتل تو تھا, ان کو بھی مار دیا, کہ معافی نہیں ملے گی تو پھر کیا کریں گے, مار دیا اس سے. اس کے بعد کسی سے پوچھا تو اس نے کہا جا فلاں عالم کے پاس, ان سے جا کر کے سوال کر. اس کے بعد ایک عالم کے پاس گیا. جب وہ عالم کے پاس گیا تو عالم نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا, رو, گڑگڑا, بلبلا, توبہ اور استغفار کر. اس کے بعد عالم نے صرف مسئلے کا حل نہیں بتایا, جواب صرف نہیں دیا, بلکہ اس کو ایک رائے دی. کہا جن لوگوں کے درمیان رہ کر کے تو نے 99 قتل کیا ہے, ان کے درمیان اب نہ رہے. اب فلاں بستی میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ رہے, وہ نیکوکار لوگ ہیں, صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم عطار کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کرو, لیکن اس کے عطر سے اٹھنے والی خوشبو تمہارے ذہن و دماغ کو معطر کر دے گی. اور اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے, یہ بے جان چیز ہے, لوہار کے پاس بیٹھو گے تو اس کی آگ سے اٹھنے والا دھواں تمہارے چہرے اور کپڑوں کو کالا کرے گا, اس کی چنگاریاں تمہارے کپڑوں میں سوراخ کرے گی. بڑا زبردست اثر پڑتا ہے صحبت کا. تو کہا کہ جا کر کے نیکوکار لوگوں کے ساتھ رہے. اب حدیث میں آتا ہے جب وہ چلے, راستے میں ان کی وفات ہو گئی. اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے. دونوں فرشتے پہنچے تو جب مجرم اور گنہگار آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے, بلکہ کافروں کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں فرشتے مجرم کے, اور اس کی روح جسموں میں بھاگتی ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے, لیکن کوئی سبیل نہیں ہوتی ہے. تو یہ دونوں فرشتے پہنچے, نیک اور بد. نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف. تو جب اس کے پاس پہنچے تو نیک فرشتوں نے کہا کہ یہ نیکی کی طرف توبہ کر رہا تھا, توبہ کر چکا تھا, اب نیک لوگوں میں جا رہا تھا, اس لیے نیک فرشتے اس کی روح قبض کریں گے. اور جو گنہگار مجرمین کی روح قبض کرتے تھے ان فرشتوں نے کہا یہ مجرم اور گنہگار تھا. اللہ کی جناب میں مقدمہ لے کر گئے. اللہ رب العالمین نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپی جائے. نیکوکار لوگوں کی بستی کی زمین اگر چھوٹی نکلے, یعنی زیادہ اس کے قریب ہے, تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے قبض کریں گے. جب اللہ کے حکم سے زمین ناپی گئی تو اللہ رب العالمین نے اس زمین کو چھوٹی کر دیا. وہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے. تو مجرم اور گنہگار کی قبول نہیں. اللہ کی جناب میں اگر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کامل یقین کے ساتھ ماننا چاہیے کہ ہم کو یہ یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا. دعا کے بارے میں کچھ اوقات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو قبولیت دعا کے ہیں, جیسے مثلا اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت رہتا ہے, اذان کے بعد سے نماز کھڑی ہونے تک کا, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آدمی حالت سفر میں جب ہے اللہ تعالیٰ سفر میں دعا کو قبول فرماتا ہے.
بارش جب ہوتی رہتی ہے اللہ رب العالمین اس وقت تو وہ دعا کو قبول فرماتا ہے. رات کے اخیر پہر میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے. مختلف اوقات اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کے بیان فرمائے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا رب العالمین، ایک روایت میں یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا رب العالمین لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک کے اگر کوئی پڑھ کر کے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت جب تمہاری آنکھ کھلے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہمارے یہاں چوتھا کلمہ کہتے ہیں. پڑھ کر کے آدمی اگر کوئی دعا مانگتا ہے، بہت کم وقت ہے آدمی صرف ایک دعا مانگنا ہے، یہ کلمہ پڑھ لے ہوئے دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا. دعا جو ہے اس میں ہم وزن الفاظ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا ہماری ضرورت کو پیش کرنے والی چیز ہے. بعض مرتبہ دعا میں لوگ اے اللہ درگزر کرے، اللہ معاف فرما، اللہ تو ہی معاف کرنے والا، ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کے بیٹے دعا مانگ رہے تھے اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھ کو جنت دے، جنت میں دائیں طرف جو سفید محل ہے وہ عطا کر. تو ان کے والد کہتے ہیں رک جا، تو صرف اللہ سے جنت مانگ، جنت کے اندر کی ساری نعمتیں وہ تم کو دے دے گا. اگر انبیاء کرام کی دعا آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی ملے گی آپ کو. 18 سال بیمار تھے حضرت ایوب علیہ السلام، دعا کتنی بڑی ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آخر وقت تو ایسا آئے گا، آخر دور کہ لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، لمبی لمبی دعائیں، ہم وزن الفاظ. آج کا دور دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں اگر مولوی چھوٹی دعا مانگتا ہے تو لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے کہ بہت چھوٹی دعا مانگے. اگر قرآن آپ پڑھیں ان سب سے جامع دعا، میں سمجھتا ہوں ابھی پوری مجلس کو وہ دعا یاد ہوگی، سب سے جامع دعا دنیا کی قرآن میں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اتنی بڑی ہے. دعا کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں کوالٹی سے ہے. کس جذبے کے تحت ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہیں وہ اصل ہے دعا کا معاملہ. اگر جذبہ یہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا کہ یہی میرا خالق ارض و سما یہی عطا کرے گا، اسی سے لوں گا، ختم ہو جاتی ہے بات. دعا کیا چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے یہ دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. وہ دعا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. حضرت ام سلمہ ہماری ماں، اللہ کے نبی کی زوج، وہ کہتی ہیں دعا کی قبولیت کوئی مجھ سے پوچھے. ان کے شوہر ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی تو بڑے نیک آدمی تھے، تو یہ کہتی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ مدینہ منورہ میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے. جب ان کی وفات ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ دعا بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا بتائی ہے، مصیبت میں یہ دعا پڑھنا ہے کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور یہ جو مصیبت پہنچی ہے اس کا اس سے بہتر بدل اور اجر دے اللہ. تو وہ کہتی ہے میں سوچنے لگی کہ مدینہ میں ابو سلمہ سے بہتر تو مجھ کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، مگر اللہ کے نبی نے دعا بتائی تھی، میں نے پڑھنے لگی. ایک روز میں گھر میں کھال دباغت دے رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھ کو نکاح کا پیغام دیا. وہ کہتی ہے کہ دعا کی قبولیت کوئی مجھ سے پوچھے، میں سوچتی تھی مدینہ میں ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی مجھ کو نظر نہیں آتا، اللہ نے کائنات کے سب سے بہتر آدمی کی زوجیت میں مجھ کو دے دیا. جب کہ کوئی مصیبت پہنچے یہ دعا کرنا چاہیے.
صبح شام کے اذکار اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے، ان اذکار کی اگر ہم پابندی کریں مصیبت، حادثے اور بلاؤں سے نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے لیے بتائی، مختلف اوقات کے لیے جو دعا بتائی ہے، دعا اگر آدمی کی زندگی میں آ جائے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ذکر ہے، اور ذکر جو ہے وہ قلعے کی طرح ہے، شیطان سے حفاظت کا سامان ہے اس میں، اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے دعا کا۔ اور یہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے خوب مانگیے۔ آخری بات صرف میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے مسائل پھنسے ہوتے ہیں کہیں پر، اور ہم لوگ پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک کوشش جو دعا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ سے دعا مانگے آدمی اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے تو اللہ رب العالمین ان تک پہنچا دیتا ہے جہاں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، ان لوگوں کو ہم تک پہنچا دیتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے مسائل حل کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ